ایک حدیث والے اشارہ کرنا میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سنیے ذرا غور نہ سنیے, توجہ فرمائیے. جماعت اہم ترین مرکز دے اندر میں موجود ہاں. سنیے ایک پیغام سنیے, آخر تول بات نو کلوز کرن طرف لے جاواں, اور ایک پیغام سن لیجئے میرا, توجہ فرمائیے. نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب دے کول آئے نے. ابو طالب دے کول آ کے فرمایا, چچا ابو طالب تیرے احسانات, تیری محبتاں, تیرا پیار بڑا ہے, تے میں چاہنا کہ دنیا تو جاندے واری آخری لمحات نظر آ رہے نے. چچا کلمہ پڑھ لے, اونچی آواز نہ پڑھ لے, میں محمد مصطفیٰ سن لواں, میں تیرا گواہ بن جاؤں گا. چچا کہنے لگا نہیں میں نے آر آندی ہے, برادری دی آر آندی ہے. نبی علیہ السلام اور قریب ہو کے فرمایا, چچا جی اچھی نہ پڑھنا چاہیں تے میں کرے اپنے کان مبارک توڑے ہوٹھاں دے اتے رکھاں تے ہولی جا پڑھ لو. صرف میں سنا, میں اب اللہ دے سامنے بطور دلیل توڑے کلمے نو پیش کر کے جنت لے کے جاواں گا. آواز آئی نہیں, میں توڑے دین سچا, ایمان سچا, عقیدہ توڑا حق, نبی تسی حق ہوو گی, لیکن میں اپنے مذہب تے مرنا چاہنا, اپنے مذہب تے مرنا چاہنا. نبی علیہ السلام جدو ویکھیا چچا ایمان تے نہیں آ رہا, آپ دے اکاں چوں آنسو گر پے, واپس پلٹے. آواز آئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے پیارے, ہدایت توڑے اختیار اندر نہیں, ہدایت میرے اختیار اندر ہے. واپس پلٹے, گھر اندر روندے روندے آنسو باندے باندے آئے, مگروں چچا فوت ہو گیا. حضور دا چچا ہے تے شیر خدا علی پاک دے باپ نے, نبی پاک دے چچا تے علی پاک دے باپ نے فوت ہو گئے. ہن میں تو دسنا چاہنا جڑی بات جس وجہ تو میں تو حدیث سنائی ہے, سیدنا علی دے سامنے آپ دا باپ ابو طالب فوت ہو گیا ہے. سنیے ابو طالب کے بارے میں یہ بات کہنے والوں کہ ابو طالب کے ایمان میں کوئی شک نہیں, نعوذ باللہ, یہ کہنے والوں, صدیق کے ایمان کا انکار کرنے والوں, عمر عثمان کے ایمان کا انکار کرنے والوں, اور خال المومنین امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کا انکار کرنے والوں, کتنے ہو تم بدبخت کہ کافروں کو مسلمان مانتے ہو اور مسلمانوں کو کافر مانتے ہو. ابو طالب کے ایمان کے قائل ہو, جو ایمان لایا نہیں, جس نے کلمہ پڑھا نہیں, اس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ مومن ہے, اور جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, یا اوپر سے پڑھا ہے اندر سے نہیں پڑھا. سن لو, ہم کافر کو مسلمان نہیں بننے دیں گے اور مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرنے دیں گے. اگر صدیق کو عمر عثمان کے ایمان میں جس طرح اللہ یا حسن اللہ یاری امریکہ میں بیٹھ کے صدیق کو عمر عثمان کے ایمان کا انکار کرتا ہے, تو میں اس مرکز اہل حدیث میں اعلان کرنا چاہوں گا, اگر تمہیں شک ہے صدیق کو عمر عثمان کے ایمان میں, ہمیں مناظرہ نہیں چاہیے, مجادلہ ہمیں نہیں چاہیے. صدیق کا ایمان اس طرح روشن ہے جس طرح دوپہر کے وقت سورج کی روشنی میں کوئی شک نہیں. صدیق کو عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں. آئیے مبالغہ کیجئے, تم بھی میدان میں آؤ, ہم بھی میدان میں آئیں, تم بھی اپنے ساتھی لاؤ, ہم بھی اپنے ساتھی لائیں, تم بھی اپنی آل اولاد لاؤ, ہم بھی اپنی اولاد لائیں, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک و تباہ ہو کے تباہ ہو جائے گا, مر جائے گا. اور اگر مبالغے میں تم جیت گئے, ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. مجھے رکب اکبر کی قسم ہے, جس دن رافضیت اہل حدیث کے کسی ایک فرزند کے ساتھ مبالغے میں باہر نکل آئی, مجھے قسم ہے رب اکبر کی, جس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں, اس طرح صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں. اگر تم واپس پلٹ جاؤ زندہ سلامت, تب بھی تم سچے اور ہم جھوٹے. مجھے رب کی رحمت اور قدرت پر یقین ہے کہ تمہارے رفظ کو زمین بوس کر کے ہمارے سامنے دفن کر دے گا, اور اہل حدیث کا ایک ایک فرزند اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک حق حق نہ ہو جائے, باطل باطل نہ ہو جائے. جس طرح مرزا مرا تھا شیخ الاسلام کے مبالغے کی صورت میں, ساری رافضیت مر سکتی ہے لیکن مبالغے کے لیے باہر نہیں نکل سکتی. صدیق عمر عثمان آج بھی تیرے روحانی فرزند تجھے سلام پیش کرتے ہیں. ذرا مل کے کہیے, سلام سلام محمد کے صحابہ کرام, سلام سلام صحابہ, سلام سلام صحابہ, سلام سلام صحابہ, سلام سلام صحابہ کرام,
صحابہ کرام کا جو نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہم توحید پر قائم ہے۔ غیرت سیکھیے سیدنا شیر خدا علی سے۔ علی کے دروازے پہ آئیے۔ علی کا باپ فوت ہو گیا ہے، علی بتلانے کے لیے میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے، موت کی اطلاع کے لیے۔ اسے کہتے ہیں غیرت، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں توحید کی حمیت۔ او اہل حدیثو، توحید کے بارے میں نرمی بات اختیار کیجئے، سبق سیکھیے۔ شیر خدا علی مرتضیٰ سے آئے، حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور دروازے پہ آئے۔ مجھے بتاؤ لاہور کے باسیوں، اردا گرد سے آنے والے دوستوں، علی پاک کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا رسول اللہ، میرا ابا فوت ہو گیا ہے یا تمہارا چچا فوت ہو گیا ہے، اطلاع کے لیے آئے۔ نہیں کہا شیر خدا نے یہ کہ تمہارا چاچا یا میرا ابا فوت ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ غیرت علی کو سلام پیش کیجئے۔ یہ اجتماع علی پاک کی جرت کو، غیرت کو، ایمان کو، شجاعت کو، بہادری کو، دلیری کو، ان کی فقاعت کو، ان کی حمیت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شیر خدا نے فرمایا یا رسول اللہ، مشرک گمراہ بابا مر گیا، مشرک بابا گمراہ مر گیا۔ علی پاک نے کس کو کہا؟ اپنے باپ کو۔ کھولیے صحیح البخاری۔ تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں علی کی شجاعت کو سلام پیش کروں؟ عقیدہ توحید کی غیرت، مر گیا مشرک۔ فرمایا جاؤ علی، پرواؤ مٹی میں، جنازہ نہیں، علی پاک کو بھی اجازت نہیں، پرواؤ مٹی میں ڈالو اور واپس آ کے میرے پاس آنا۔ جائے دفن کر کے واپس پلٹے، فرمایا علی دفن کر آئے ہو؟ واہ میرے محبوب، تم چچا کے دفن پر بھی نہیں پہنچے، نہیں گئے رسول اللہ۔ فرمایا دفن کراؤ، دفن کر کے آئے؟ فرمایا دفن کرایا ہوں۔ فرمایا جاؤ علی غسل کر کے آؤ۔ یہ ہے غیرت ایمان کی، اسلام کی، توحید کی۔ آج چند دن بیٹا اولاد نہ ہو، تعویذ لینے والوں، غیر اللہ کے دروازے پہ جانے والوں، قرآن پڑھو اور سنو۔ کیا زکریا علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ جن کو 86 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد سے نوازا، بڑھاپے میں اولاد دیے، وہ کسی دروازے پہ نہیں گئے۔ جم جائیے اس کے دروازے پر۔ اللہ کی قسم ساری مشکلیں حل کرتا ہے تو میرا رب کرتا ہے، ساری دنیا محتاج ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔